دوستو آسمانی کتابیں یہ وہ کتابیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بذات خود کلام کیا ہے اور اپنے معزز رسولوں پر نازل کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو اپنے بندوں تک رحمت کے طور پر پہنچا سکیں اور ان کے تھرو لوگ دنیا و آخرت کی سعادت و کامیابی کے راستے پر گامزن ہو سکے۔ ان کتابوں کے نزول کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں توحید کو قائم کرنا، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا اور انسانیت کی رہنمائی کرنا ہے۔ آسمانی کتابیں بہت ساری ہیں مگر جو اسلامی مآخذ میں مذکور ہیں ان میں کل 5 کتابیں آتی ہیں: قرآن مجید، انجیل، تورات، زبور اور صحیفہ ابراہیمی۔ دوستو صحیفہ ابراہیمی یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں زیادہ تر واضح و حکمت اور سبق ہے۔ آج کے دن اس کا حقیقی نسخہ موجود نہیں ہے۔ دوسری کتاب ہے زبور۔ زبور یہ وہ کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح موجود ہے۔ اس میں حلال و حرام اور حدود و فرائض کے بارے میں کوئی بھی بات موجود نہیں ہے۔ اس کا بھی اصل نسخہ آج کے دن موجود نہیں ہے۔ دوستو تیسری کتاب ہے تورات۔ تورات یہ خدا تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ یہ ایک عظیم کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور شامل ہے۔ اس میں واضح و نصیحت کے ساتھ ساتھ حدود و فرائض اور خدا کے احکامات بھی موجود ہے۔ یہ کتاب تورات کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ یہودی جس کو گائیڈنگ لائٹ کی طرح دیکھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے دوستو کہ آج کا موجودہ تورات وہ حقیقی تورات نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، بلکہ آج کا موجودہ تورات خود یہودیوں کی طرف سے گڑھی گئی ایک من گھڑت کتاب ہے جو اس نے حقیقی تورات میں ہیر پھیر کر کے حقیقی نسخے میں تحریف کر کے خود ایک نسخہ تیار کیا ہے اور اسی نسخے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے حقیقی تورات کا نسخہ بتاتے ہیں، جبکہ سچائی کچھ اور ہے۔ آج کے دن بھی ہمیں تحریف شدہ تورات کی تلاوت پڑھنے اور سننے کو ملتی ہے۔ ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ולא תלכו בחוקות הגוי, אשר אני משלח לפניכם, כי את כל אלה עשו בעקות בם, ואומר לכם, אמן. והייתם לי קדושים, כי קדוש אני אדוני, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, ואיש ואישה, כי יהיה בהם אור ידונים מות יומתו באבן, ירגמו אותם דמיהם בם۔ دوستو آسمانی کتابوں کی لسٹ میں چوتھا نمبر ہے انجیل کا۔ انجیل یہ خدا تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ انجیل کی خصوصیت یہ ہے دوستو کہ یہ تورات کی تکمیل کرتی ہے۔ یہ اکثر معاملات اور قانونی احکام میں تورات سے متفق ہے۔ انجیل کے نزول کا مقصد ہے صراط مستقیم کی رہنمائی، صحیح راستے کی ہدایت اور لوگوں کو توحید خالص اور اللہ کی عبادت کی طرف بلانا۔ دوستو انجیل آج کے دن بائبل کے نام سے موجود ہے، جس کو کرسچنز یعنی عیسائی گائیڈنگ لائٹ کی طرح دیکھتے ہیں، لیکن موجودہ بائبل بھی وہ حقیقی انجیل نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، بلکہ موجودہ بائبل بھی تورات کی طرح تحریف شدہ من گھڑت نسخہ ہے جو عیسائیوں نے حقیقی انجیل میں ہیرا پھیری کر کے خود سے تیار کیا ہے، اور حقیقی انجیل میں ہیرا پھیری کر کے خود سے تیار کیے گئے نسخے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بائبل کو حقیقی خدا کا کلام بتاتے ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ بائبل کی تلاوت ہمیں کچھ یوں سننے کو ملتی ہے: قفوا بمخافة الله لنسمع الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل معلمنا مارمت البشیر۔ دوستو آسمانی کتابوں کی لسٹ میں اگلا اور آخری نمبر ہے قرآن پاک کا۔ قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر فرشتہ امین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے طور پر نازل کیا ہے۔ اور سچ یہ ہے دوستو کہ آج کے دن قرآن کا جو نسخہ ہمارے پاس موجود ہے یہ بالکل وہی حقیقی نسخہ ہے، وہی خدا کا کلام ہے جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا۔ اس میں کوئی بھی تحریف یا تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ باقی جو آسمانی کتابیں تھی اس کو بھلے ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا لیکن حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں لی تھی، اس لیے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ لیکن قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو گویا قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔
اور جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ لے لے اس کو بھلا کون تباہ و برباد کر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن ہمیشہ قیامت تک محفوظ رہنے والی ہے۔ دوستو قرآن پاک میں کل 30 پارے 114 صورتیں اور 6666 آیتیں ہیں۔ باقی تمام تر عبادات کی طرح قرآن پاک کی تلاوت بھی ایک عظیم ترین عبادت ہے، اس لیے ہمیں روزانہ روٹین کے تحت قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا عملی مشغلہ بنانا چاہیے اور قرآن کی تلاوت سے روحانی تقویت اور لذت حاصل کرنی چاہیے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ کیسی لگی ویڈیو نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا